بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل کی کشمکش، یہ مشیت الہی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت ہی کا فیصلہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں ہمیشہ کامیابی حق کو ہوتی ہے، کیونکہ اہل حق کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ یہی ہمارا آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 15واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 70۔ داستان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَأَرَادُوا، اور انہوں نے چاہا، بِهِ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیداً، کوئی برا کام، فَجَعَلْنَاهُمْ، پس ہم نے بنا دیا ان کو، الاخسرین، ناکام و نامراد۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے ان ظالموں کو ناکام کر دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الاخسرین سے مراد المغلوبین، الاسفلین، کہ وہ لوگ مغلوب بھی رہے اور ذلیل اور حقیر بھی ہو گئے، اس لیے کہ ان ظالموں نے اللہ کے ایک نبی کو چیلنج کیا تھا، اور رب کائنات نے ان کو ناکام کر دیا، جبکہ اپنے نبی کو آگ سے نجات عطا فرما دی، اور وہ ظالم مغلوب ہو گئے۔ امام عطیہ العوفی کا قول نقل کیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یقیناً یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس تماشے کو دیکھنے کے لیے ان کافروں کا بادشاہ بھی آیا تھا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ادھر آگ سے ایک چنگاری اڑی اور اس ظالم بادشاہ کے انگوٹھے پر آ پڑی، اور وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے اسے ایسے جلا دیا جیسے روئی جلا دی جاتی ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، خاص طور پر نظم الدرر میں امام بقائی رحمہ اللہ نے اس پر بات کی ہے 12ویں جلد کی 446 صفحے پر۔ پھر ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں بھی کہ یہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہر دور میں اللہ والوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے، لیکن ان کی کوششیں، ان کی چالیں، یہ ساری کی ساری ناکام ہوتی رہی ہیں، اور یہ چیز رب کائنات نے سورہ الصافات میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، جو کہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، بنیادی بات جو یہاں پر مفسرین کرام کی مساعی سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حق اور باطل کی کشمکش ہر دور میں رہی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ ملک العلم وقتی طور پر اہل حق کو اپنے مزید قریب کرنے کے لیے کچھ جھٹکے دیتے ہیں، لیکن بالآخر فتح، نصرت، کامیابی
اہل حق ہی کا مقدر ہے۔ جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان ظالموں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ وحدت تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ واقعہ تقریباً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 2286 سال پہلے ہے، اور پھر اسی داستان کے ساتھ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے دیگر اقوام کا بھی ذکر کیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک درس اور ایک سبق ہے، اور وہ درس اور سبق کیا ہے کہ سنگین سے سنگین حالات میں بھی ہمیں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب کائنات کے لشکر ان گنت لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی موقع پر بعد مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا فجعلناہم الاخسرین، تو ان کا کوئی خسارہ ایک سمت سے نہیں تھا کہ کتنا عرصہ ایندھن جمع کیا، کتنا بڑا گڑھا انہوں نے کھودا، کتنی مشقت اٹھائی، لیکن ہوا کیا کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے ایک اشارے پر آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی۔ اور دوسری طرف ان ظالموں پر رب کائنات نے مچھروں کا عذاب بھیجا جو ان کا خون چوستے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے، اور ایک مچھر نمرود اس بدبخت کے دماغ میں گھس گیا اور وہ ذلیل ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ہمیں اس حوالے سے 2-3 باتوں کو خصوصی طور پر مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ ہمیشہ پر امید رہیں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام یقینی طور پر اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کفار کا سلسلہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ انہوں نے چند اللہ کے بندوں کو ختم کرنے کے لیے لمبے چوڑے وسائل جمع کیے۔ ہم آج کی بات کرتے ہیں، اس وقت ہم 2024 میں زندہ ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آج بھی اللہ کے ماننے والوں کی تعداد، حقیقی معنوں میں اللہ کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ماننے والوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، ختم کرنے کے لیے کس قدر وسائل جمع کیے جاتے ہیں، یہ بات میری اور آپ کی سوچ سے شاید بہت اوپر ہو۔ تو ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس داستان میں سے یہ جو ایک حصہ ہے، ایک آیت، اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ یقیناً مدد فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب چینل پر آگے شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، یہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب اور ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر حالات حاضرہ کی مناسبت سے چھوٹے چھوٹے دروس ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے محبت بھرے جذبات کا میں شکر گزار ہوں، اس سے آپ کی دین کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.